وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کر 58 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اذ یاد کرو جب قال کہا اللہ نے یا عیسیٰ انی بلا شبہ میں متوفیک تجھے پورا لینے والا ہوں، لینے والا ہوں، یعنی اپنی تحویل میں لینے والا ہوں۔ توفی کا اصل مفہوم اپنی تحویل میں لینا ہے، اگرچہ بعض اوقات موت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں بھی اس سے مراد روح کو اپنی تحویل میں لینے کے ہیں، اور توفی سے یہاں موت نہیں بلکہ مرتبہ کی بلندی مراد ہے۔ ورافعک اور تجھے اٹھانے والا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود کا عقیدہ ہے کہ وہ مصلوب ہو گئے اور دفن کر دیے گئے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مقتول مصلوب تو ہو گئے مگر دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، قرب قیامت کے وقت دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دین اسلام کو پھیلائیں گے، اس کے بعد ان کو اللہ وفات دے گا۔ الیہ اپنی طرف ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، یعنی یہود کے گندے الزامات اور بہتانوں سے تمہاری تطہیر کروں گا۔ من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا وجاعل اور کرنے والا ہوں الذین ان کو جنہوں نے اتبعوک تیرا اتباع کیا فوق اوپر یعنی غالب الذین ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا الی یوم القیامت روز قیامت تک ثم پھر الیہ میری ہی طرف مرجعکم تمہیں لوٹ کرانا ہے فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان فیما ان باتوں میں کہ کنتم تھے تم فیہ ان میں تختلفون اختلاف کرتے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے کیے ہیں اور انہیں تسلی دی ہے کہ میں ان لوگوں سے تمہیں ضرور نجات دلاؤں گا۔ یہودیوں کا تو یہ اصول بن چکا تھا کہ نبی کو قتل کر دیتے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کرنا چاہا۔ حاکم وقت کو ان کے خلاف کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ تورات کو بدل دینا چاہتے ہیں، چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ مسیح کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ تب اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا اور انہیں دشمنوں کے ظلموں سے تم سے بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے 5 وعدے کیے جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1،
ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لے گا، اور پھر قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور اپنی موت سے فوت ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ان کو فوری طور پر عالم بالا میں اٹھا لینے کا جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا گیا۔ نمبر 3، ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، تو وہ اس طرح پورا ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ واقعی اللہ کی قدرت اور مرضی کے مطابق بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، آپ کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر ہمیشہ غالب رکھیں گے، اور وہ اس طرح پورا ہوا کہ آج تک ہمیشہ نصارہ اور مسلمانوں کو یہودیوں کے مقابلے میں مستحکم حکومتیں ملی اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ اسرائیلی حکومت تو محض امریکہ اور یورپ کی مشترکہ چھاؤنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 5واں اور آخری وعدہ قیامت کا روز فیصلہ کر دینے کا تھا، جو بالکل اٹل فیصلہ ہے۔ قیامت ضرور آئے گی، لوگ حساب کتاب بھی اللہ کے حضور ضرور پیش کیے جائیں گے، نیک بات کو پورا بدلہ ضرور دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کفار مشرکین نے تو ہمیشہ ہی نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کی، اور اللہ رب العزت نے یا تو ان کی ضد اور ہٹ درمی کے نتیجے میں ان کو عذاب دے کر بالکل فنا کر دیا، یا پھر پیغمبر کو ہجرت کروا کر کسی دوسری جگہ منتقل کر کے قوت و شوکت دے دی۔ عذاب کے لحاظ سے عاد، سمود اور قوم لوط وغیرہ کی مثال دی جا سکتی ہے، اور ہجرت کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے بھی عراق سے ہجرت کر کے شام میں پناہ لی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے شام کی طرف ہجرت کی، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور پھر ایک مستحکم طاقت بن کر دنیا پر چھا گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک طرح سے ہجرت ہی تھی کہ وہ بعد میں دوبارہ دنیا میں آ کر یہودیوں پر مکمل فتح حاصل کریں گے۔ قرآن مجید میں صاف صاف کئی جگہ پر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جیسا کہ آیت کے الفاظ یہ ہیں، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن تدبیر حق نے ان کو شبہ میں ڈال دیا کہ اپنے آدمی کو قتل کر کے خوش ہو گئی۔ اس کی تفصیلات آئندہ سورہ نساء میں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ فَأَمَّا پس لیکن الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں انہیں عذاب دوں گا عذاب شدیداً سخت فی الدنیا میں، یعنی یہود قوم اب تک دنیا میں ذلیل خوار ہے، دوسرے کے سارے زندگی بسر کرتی ہے، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ والآخرتی اور آخرت میں وما اور نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ الذین کفروا سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اور انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، یا جنہوں نے ان کو معبود بنا لیا تھا۔ آخرت کا عذاب تو ظاہر ہے، اور دنیا کے عذاب سے قید و بند اور قتل کا عذاب مراد ہے۔ چنانچہ دنیا میں بھی ان لوگوں کو عذاب دیا گیا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا، اور ان کافروں کا کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا جن کو انہوں نے اپنی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، اور وہ انہیں نہ دنیا میں خدا کے عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ آخرت میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَأَمَّا اور لیکن الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک فیوفیہم تو اللہ انہیں پوری دے گا اجورہم ان کے اجر واللہ اور اللہ لا يحب نہیں پسند کرتا الظالمین ظالموں کو۔
اس آیت میں فرمایا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو مانا اور ان کے لائے ہوئے پیغام توحید کو تسلیم کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کی طرح اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا اور اعمال صالح بجا لا کر ایمان کے تمام تقاضے پوری کیے تو انہیں ان کے اعمال کا پورا اجر ملے گا اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ واللہ لا يحب الظالمین سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ مسیح پر ایمان رکھنے کے مدعی بھی اگر ایمان کے بعد شرک و بدعت میں مبتلا ہو گئے تو آخرت کی پکڑ سے وہ بھی بچ نہ سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ایمان کے بعد شرک و بدعت میں مبتلا ہوں اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔